بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا بھی اور آ کر بڑی تیزی کے ساتھ رخصت بھی ہو گیا۔ تجربے کی بات ہے کہ خوشی کی راتیں دیکھتے ہی دیکھتے بسر ہو جاتی ہیں، دکھ اور تکلیف کے دن کاٹے نہیں کٹتے۔ انسان کے حالات اچھے ہوں تو وقت کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر ہے، اس کا ہر دن رحمت والا اور اس کی ہر رات برکت والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کب آتا ہے اور آ کر بسر ہو جاتا ہے محسوس نہیں ہوتا۔ یوں بھی موجودہ زمانے میں جہاں بہت ساری نعمتیں ہم کو دستیاب ہیں، ایسی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں جن کا ہمارے آباء و اجداد نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک طرف ہم کو بہت ساری ایسی نعمتیں میسر ہیں، لیکن دوسری طرف ہم لوگ کچھ نعمتوں سے محروم بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک نعمت تھی وقت کی برکت کی۔ موجودہ زمانے میں گویا وقت کی برکت نکل چکی، ہر ایک کو وقت کی تنگی کا شکوہ ہے۔ یہاں تک کہ صرف مشغول افراد نہیں، وہ لوگ بھی جو بالکل فارغ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں، ان کے پاس بھی وقت تو نہیں ہوتا۔ وہ کہاوت ہے نا، کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی کی نہیں۔ تو موجودہ زمانے میں وقت کی تنگی کا ہر ایک کو شکوہ ہے۔ تیزی کے ساتھ وقت بسر ہو رہا ہے، کب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل جاتے ہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب اس تیزی سے دوڑتی اور بھاگتی ہوئی زندگی میں ہمیں اپنے دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی بسر ہو جائے اور آخرت بھی بن جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگو، آخرت کی بھی بھلائی طلب کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی خیر اور بھلائی مقدر فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ تو دنیا بھی بنانی ہے، عقبہ بھی سنوارنا ہے، اور وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ کتنی مختصر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اعمار امتی بین 60 و 70۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 برس، اور آگے آپ نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کے آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، انسان 50 کے بعد کمزور ہوتا ہے،
60 کے بعد تو سٹیا ہی جاتا ہے، اور 70 ہوتے ہوتے کب وہ گزر جاتا ہے؟ ایک جھونکے کی دیر ہوتی، کوئی ایک معمولی بیماری بہانہ بنتی ہے، انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہ 60-70 برس تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اصلی گھی کھایا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہماری جو جنریشن ہے نقلی مال کھا کر سب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو 60-70 تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اب زندگی اتنی مختصر، عمر انتہائی محدود ہے، اور اس مختصر زندگی میں دنیا بنانی ہے، دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اہل و عیال کی کفالت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں، اور ہمیشہ کی لامحدود زندگی جو آخرت والی زندگی اس کو بھی بنانا ہے۔ کیسے ممکن کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے، خالق بھی راضی ہو جائے اور اس کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہے۔ شاعر نے کہا نا، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ تو ایک سوال ہے کہ ایسی زندگی ہماری کیسے بنے گی کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ گزرنے والا اچھا انسان تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں استقبال ہو رہا ہو کہ آنے والا جو مہمان ہے وہ ایک نیک اور اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ ہمیں نہ دنیا کے چھوٹنے کا غم ہو، نہ آخرت کے آنے والے احوال کا کوئی اندیشہ ہو، ایسا انجام ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی دل میں پیدا ہو جائے، اور ہمارا شمار متقی اور پرہیزگار بندوں میں ہو جائے۔ یہ تقوی 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی پرہیزگار والی زندگی بن جائے، تم متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے نہیں، روزہ داروں کے لیے نہیں، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے نہیں، بڑی دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی متقی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ جو متقی ہوگا اس کی نماز بھی مکمل ہے، روزوں کا اہتمام بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی، خالق بھی اس سے راضی ہے، مخلوق بھی اس سے راضی ہے۔ وہ انسان متقی نہیں، وہ انسان خدا کا محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے جو سجدے میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن مخلوق اس سے ناراض ہو، جو اللہ کا ایک ایک حق ادا کر رہا ہو لیکن بندوں کے حقوق ضائع کر رہا ہو، جو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن بندوں پر ظلم و زیادتی کر کے، دشمنی اور عداوت میں بندوں کے اوپر ظلم کر کے اور ان کے ساتھ غلط سلوک کر کے بندوں کو ناراض کر رہا ہو، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں۔ متقی اور پرہیزگار بندہ کون؟ جس سے خالق بھی راضی ہے، مخلوق بھی راضی۔ ایسا بندہ دنیا سے جب رخصت ہوگا تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لوگ اس کی موت پر افسوس کریں، دوست تو ہی نہیں دشمن بھی اس کے جانے کا دکھ ظاہر کرے، اور اللہ بھی اس سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جنت ہم نے بنائی ہے، اس کا وارث ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار بن گے، جو ایسی زندگی گزار کر آئیں گے کہ انہوں نے کسی کا کوئی حق نہیں دبایا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، ان کے لیے ہم نے جنت بنائی۔ دنیا میں
ایسے عبادت گزاروں کی کمی نہیں ہے جن کی عبادات مکمل، لیکن ایسے عبادت گزاروں کی کمی ہے جن کے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی مکمل۔ ایسے عبادت گزاروں کی کمی۔ یہ موبائل ہے نا، اس پر روزانہ ہزاروں میسیج آتے ہیں، زیادہ تر میسیج غیر ضروری اور فضول ہوتے ہیں، اور وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل ہے، لیکن چھن چھنا کر کچھ بہت کام کی باتیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک میسیج آیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا، دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں خدا کو راضی کر کے یہ مت سمجھو کہ جنت تمہارا مقدر ہو گئی۔ اور پھر لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، گروپ بندی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ضائع کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، مسلمان ہو کر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہیں۔ تو کہنے والا کہتا ہے پہلے جا کر خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرو، ان سے معافی مانگو، ان کے ساتھ تم نے جو غلط سلوک کیا ہے ان سے معذرت کرو، ورنہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے۔ جملہ یاد رہے گا، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے۔ مسلمان کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ مسلمان کو تلاش کیجئے، بھرے مجمع میں مسلمانوں کے معاشرے میں آپ کو مسلمان نہیں ملے گا۔ ایسا مسلمان ہے کوئی جو دعویٰ کرے، جو کہہ دے میں وہ مسلمان ہوں، مجھ سے کوئی دوسرا مسلمان ناراض نہیں، میری ذات سے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ باہر کی بات جانے دیجئے، سب سے پہلے شکایت تو اس کی بیوی کرے گی، اس کے ماں باپ کریں گے، اس کے بھائی بہن کریں گے، اس کے پڑوسی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم بخدا وہ مسلمان نہیں۔ 3 مرتبہ فرمائے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول کون؟ من یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایسا مسلمان تلاش کیجیے۔ اب ایسا مسلمان جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ کتنی عبادت کر لیں، کتنے ہی روزے رکھ لے، حج عمرہ کر لے، ذکر و دعا میں مشغول ہو، اعتکاف کا اہتمام کرے، دین کی خدمت کرے، سب کچھ کر لے، چاہے وہ بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، دین کا خدمت گار کیوں نہ ہو، بڑا داعی کیوں نہ ہو، کتنی ہی عبادت کر لے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہوگا، اس کی نیکیاں دیکھ کر دوسرے رشک کریں گے اور سمجھیں گے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس نیکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ حساب شروع ہوگا، ایک شخص آئے گا کہے گا میں اس کا پڑوسی تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو مارا۔ ایک شخص آئے گا میں اس کا کاروباری پارٹنر تھا، اس نے میرا حق دبایا۔ ایک شخص آئے گا اس نے مجھ پر دنیا میں ہاتھ اٹھایا۔ ایک آئے گا اس نے دنیا میں مجھ پر الزام لگایا۔ ایک آئے گا اس نے دنیا میں میرا قتل کیا۔ الگ الگ فریادی آ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ کہے گا آج انصاف کا دن، اور کیسا انصاف کا دن؟ حدیث شریف میں ہے دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ اس سے اپنا بدلہ لیں گے۔ ایسا انصاف کا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں لوگ بچ جاتے ہیں، رشوت دے کر بچ جاتے ہیں،
جھوٹ بول کر بچ جاتے، سازشیں کر کے بچ جاتے، طاقت کے زور پر بچ جاتے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک جس دن اپنا عدالت قائم کرے گا، کوئی ظالم خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ اللہ کہیں گے انصاف کا دن۔ اب کیسے انصاف کیا جائے گا؟ جس پر جتنا ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں اس کی لے کر اس کو دے دی جائیں۔ اب ایک ایک آ رہا ہے اپنے ظلم کے بقدر نیکی لے کر جا رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم، لیکن فریادی باقی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا اب تم کو نیکی تو نہیں مل سکتی، تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، تم جنت میں جاؤ۔ نیکی بھی ختم، دوسرے کو گناہ بھی اس پر لاد دیے گئے۔ فطرحت علیہ، سارے لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے گئے۔ ثم طرح فی النار، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کیسا دردناک انجام ہے اس عبادت گزار کا، اس ظاہری دیندار کا جس نے خدا کو راضی کیا، مخلوق کو ناراض کیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم لوگ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرت کو بھی درست کریں، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، ہم اپنے اخلاق کو بھی بلند کریں کہ ہماری عادات و اطوار، ہمارا طور طریقہ بہتر سے بہتر ہو۔ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، معاملات کی صفائی دین کا بنیادی حصہ ہے، کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، قیامت کے دن کوئی ہمارا دامن نہ پکڑ سکے۔ یہ ہے تقویٰ۔ شاعر نے کہا، عربی کا شاعر کہتا ہے تقویٰ کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى۔ چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے۔ اور زندگی ایسے گزارو جیسے خاردار جھاڑیوں کے درمیان ایک آدمی جب گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بچا کر گزرتا ہے کہ کوئی کانٹا اس کے بدن کو زخمی نہ کر دے، اس کے کپڑے کو پھاڑ نہ دے۔ اور پھر آگے شاعر نے کہا کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی گناہ کو۔ آج لوگ جھوٹ بولنے کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ امام بخاری جن کی کتاب کے بارے میں کہا گیا اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ مستند اور صحیح کتاب بخاری شریف، اور جن کی عزت و شہرت وہاں تک پہنچی جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی۔ اللہ نے امام بخاری کو اتنا بلند مقام کیوں عطا فرمایا؟ صرف ان کے علم کی وجہ سے، صرف حدیث کی خدمت کی وجہ سے نہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں جس دن مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کتنا سنگین گناہ ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن اللہ جب میرا حساب لے گا غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ ہے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکے قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ نیک اور دیندار لوگوں کی مجلسیں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت سے محفوظ نہیں ہوتی، دل بدگمانی سے پاک نہیں ہوتے، زبان جھوٹ سے محفوظ نہیں ہوتی۔ جبکہ مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسیا، اگر تم سے ہو سکے تو اس حال میں صبح و شام کرو، تمہارے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کینہ بدگمانی نہ ہو، بغض و عداوت کے جذبات نہ ہو۔ صبح کو سارے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دو، سونے لگو تو سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سو جاؤ، اور اپنے دل کو کینے سے پاک کر لو۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے ایسا تم کر سکتے ہو تو ضرور کرو، کیوں؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جو میرے طریقے کو پسند کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں جانے کا راستہ کتنا آسان ہے، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں چلے جاؤ گے۔
اپنے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یہ سوچ کر معاف کر دیں میں خدا کا بندہ ہوں، دل میں نہ جانے مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، خدا میری پکڑ نہیں کرتا، مجھے معاف کر دیتا ہے، میں بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دل بڑا کر کے زندگی گزاریں، معمولی باتوں پر مشتعل ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، کسی پر ظلم و زیادتی کر جانا، یہ ایک اچھے شریف مسلمان کی علامت نہیں۔ مسلمان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، تنگ مزاج نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تو دل بڑا کر کے زندگی گزارے، چھوٹا دل نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جس کو ہم لوگ مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی موٹر، جلدی گرم ہو جاتی، تھوڑی کوئی بات کی فوراً ناراض ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ تو ایسے نہ بنے، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اپنے دل کا جائزہ لیں۔ افسوس کی بات ہے آج ملک کے حالات کیسے ہیں، دنیا بھر کی ساری قومیں اسلام اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن افسوس مسلمان سارے حالات سے بے خبر ایک دوسرے سے لڑنے میں، اختلافات میں اور انتشار میں لگے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو آپس میں تنازع مت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور مسلمان ایسا مجاہد ہے، اس کے سامنے غیر مسلم ہو تو اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے، وہ اپنے اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی مسلمان ہو تو وہ پھر اپنی طاقت بتاتا ہے۔ مسلمان کو معاف نہیں کرتا، غیر مسلم کو معاف کر دیتا ہے، مسلمان کو معاف نہیں کرتا، حیرت کی بات۔ تو ہم لوگ ان حالات کو سمجھیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے بندوں کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنی آخرت اور اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کا دل اپنی بیوی کے تعلق سے پاک نہیں، اپنے بھائیوں کے تعلق سے پاک نہیں، یہاں تک کہ مسلمان جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس امام کے تعلق سے دل صاف نہیں، جن علماء کی قیادت میں زندگی گزارتا ہے اور جن علماء کی رہنمائی میں اپنے مسائل حل کرتا ہے ان کے تعلق سے دل صاف نہیں۔ بہت سارے مسلمان نیت باندھتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو صرف نماز پڑھنے کی نیت نہیں باندھتے، پیچھے پڑھنے کی بھی نیت باندھتے، نماز پڑھنے کی بھی اور امام کے اور علماء کے پیچھے پڑھنے کی۔ اس لیے بعض لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، جب ان کی زبان کھلتی ہے تو پھر عام مسلمان کو جانے دیجئے علماء کی، ملی قائدین کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا جب مرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اگر میری بات میں شبہ ہو تو اس کی قبر کھول کر دیکھ لو۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو بغیر کسی ظاہری سبب کے علماء سے، اہل علم سے بغض اور کینہ رکھیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، طالب علم بن جاؤ، او مستمعن، یا علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، او محبن، یا علماء سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بنو، فتہلکا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا پانچویں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، علم سے اور اہل علم سے بغض رکھو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء ہمارے محسن، پیدائش سے لے کر موت تک ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بچہ پیدا ہوتا ہے اذان کون دیتا ہے؟ اہل علم دیتے ہیں۔ بچے کا نام کون رکھتا ہے؟ علماء رکھتے ہیں۔ عقیقہ کے مسائل کون بیان کرتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو جائے اس کی تعلیم و تربیت کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ نوجوان ہو جائے اس کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ علماء پڑھاتے ہیں۔ انتقال ہو جائے اس کی جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ علماء پڑھاتے ہیں۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ اس کی نمازوں کی امامت کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ وہ حج عمرہ کے لیے جائے دعا کر کے کون رخصت کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ اس روئے زمین پر ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہمارے علماء کا
قائدین کا احسان ہے۔ اب اگر انہی قائدین کی ہم غیبت کریں، انہی کو برا بھلا کہے اور انہی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کے قائدین اور سرخیل ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے لاکھوں مسائل بیان کیے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے آ کر پوچھا، حضرت زندگی میں آپ نے لاکھوں فتاوے دیے، مسائل بیان کیے، کبھی کوئی مسئلہ بیان کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہوا؟ حیرت کی بات ہے، عجیب سوال ہے، علماء مسئلہ بیان کرے، فتویٰ دے تو اس پر اجر ملے گا، خوشی ہوگی، افسوس کیوں ہوگا؟ لیکن اس نے پوچھا تو فرمایا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے مسئلہ بیان کیا اور پھر مجھے آج تک اس مسئلے کے بیان کرنے پر افسوس ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے کچھ لوگ میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، وہ حمل سے تھی، بچے کی پیدائش سے کچھ لمحہ پہلے اس کی روح نکل گئی، پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے، اس کی علامت ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ ہم لوگ پریشان ہیں کہ خاتون کو ایسے ہی دفن کر دیں یا پیٹ چاک کر کے پہلے بچے کو نکال لیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یوں ہی دفن کر دیا جائے تو بچہ بھی زندہ دفن ہو جائے گا، اور پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے تو ایک میت کی بے حرمتی ہوگی۔ میں سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے، پھر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جاؤ پہلے پیٹ چاک کر کے بچے کو زندہ نکال لو، اس کے بعد اس خاتون کو دفن کر دو۔ آج تک مجھے افسوس ہے کہ میرے مسئلہ بتانے کی وجہ سے ایک میت کی بے حرمتی ہوئی۔ تو وہ پوچھنے والا نوجوان کہتا ہے امام صاحب آج کے بعد افسوس مت کیجئے، کیوں کہ جس خاتون کا پیٹ چاک کر کے جس بچے کو نکالا گیا تھا وہ میں ہوں۔ اگر آپ وہ مسئلہ بیان نہ کرتے، صحیح رہنمائی نہ کرتے، اپنی ماں کے ساتھ زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ اس ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ علماء ہمارے کیسے محسن ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک، مرنے بعد تک ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اس لیے آج جمعہ کے اس منبر سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، مل جل کر زندگی گزاریں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے دل کو کینے سے پاک و صاف کر لیں، کسی کا کوئی حق باقی ہو تو ادا کر دے، کسی نے کوئی زیادتی کری ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ کا وعدہ ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو حل نہ ہو سکے۔ اللہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا، اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا، ذلت کو عزت سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ نے سرخروئی کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں آج کے اس مجمع میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور اہلیان شہر سے گزارش کروں گا کہ نماز مکمل ہوتے ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، مسجد کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے مسجد میں موجود تمام اور پورے شہر میں موجود تمام مسلمان کو دل سے معاف کر دے، ایک دوسرے کو گلے لگا لے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھا دے، اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، دلوں کو اللہ تعالیٰ کینے اور عداوت کے جذبات سے پاک و صاف فرما دے۔ اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔